شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے عقلمند کسان۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزادی وائس۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ لاہور شہر کے مضافات میں ایک گاؤں تھا جہاں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام فضل الدین تھا۔ باپ دادا کی وراثت سے کچھ زرعی زمین اس کے حصے میں آئی تھی جہاں وہ کاشتکاری کرتا تھا۔ فطرت کے اعتبار سے وہ نہایت عقلمند اور دانا انسان تھا۔ گاؤں کے دوسرے کسانوں کی نسبت اس کی عادات مختلف تھیں۔ صبح سے شام تک اپنے کھیت میں کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہوتا۔ صبح سویرے بیدار ہو کر سیدھا محلے کی مسجد جاتا، فجر کے لیے بارگاہ الہی میں سربسجود ہوتا، باجماعت نماز فجر ادا کرنے کے بعد سیدھا کھیتوں کا رخ کرتا۔ وہ اپنے ہر دن کا آغاز اسی طرح کرتا تھا۔ فضل الدین کی بیوی کا نام زینب تھا جو اپنے شوہر کی فرمانبردار تھی۔ ان کے کل 3 بچے تھے، بڑی 2 بیٹیاں کومل اور بطول، جبکہ چھوٹا بیٹا جس کا نام شاہد تھا۔ زینب صبح سویرے نیند سے بیدار ہو کر نماز پڑھتی، بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی، انہیں تیار کر کے اسکول روانہ کرتی، پھر فضل الدین کے لیے ناشتہ کھیت میں ہی لے جاتی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت خوش تھے۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا اور دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ فضل الدین کے کھیت کے ساتھ ملحقہ کھیتوں والے سارے کسان اس پر طنز کرتے کہ وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو کھیتی باڑی میں شریک کیوں نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ فضل الدین بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنتا اور جواب دیتا کہ کھیت کا کام میرا ہے۔ جہاں تک بیوی بچوں کو کام میں شریک کرنے کا تعلق ہے تو بیوی کا کام امور خانہ داری سر انجام دینا ہے اور بچوں کا یہ اولین حق ہے کہ ان کو تعلیم دلوائی جائے۔ میرا فرض ہے کہ ان کو پڑھا لکھا کر معاشرے کے اچھے شہری بناؤں۔ تمام کسان ان کے خیالات کو دیوانے کا خواب قرار دیتے اور وہ طنز کرتے کہ یہ فضل الدین میاں جو ہیں تو ہماری برادری سے، لیکن بچوں کو پڑھا کر چلے ہیں افسر بنانے۔ کوئی کہتا اے سادہ لوح انسان، کبھی تو نے دیکھا کہ کاشتکاروں کے بچے بڑے آدمی بنے ہوں؟ کیوں اپنا اور بچوں کا وقت برباد کرتا ہے؟ پڑھ لکھ کر انہوں نے کاشتکاری ہی کرنی ہے۔ فضل الدین کبھی ساتھی کسانوں کی ان باتوں کی پرواہ نہ کرتا، بلکہ ان کی اس تنقید سے اس کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے۔ اسے یقین تھا کہ رزق حلال اور انتھک محنت کے باعث کبھی اس کے بچے اسے مایوس نہیں کریں گے اور ایک دن اس کا یہ خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ فضل الدین جلد بازی کا قائل نہ تھا۔ وہ آہستہ لیکن متواتر کھیتی باڑی کا کام کرتا اور باقی کسانوں سے 2-3 دن بعد فارغ ہوتا، تاہم صبر اور شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑتا۔ اس کی بیٹیاں اور بیٹا بڑے ہو گئے، گاؤں کے اسکول سے فارغ التحصیل ہو کر شہر کے کالج اور یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کے خواب کی تعبیر کا وقت قریب ہے۔ گندم کی کٹائی کا آغاز تھا۔ ایک دن سپہر کا وقت تھا۔ فضل الدین اپنی فصل کاٹ چکا تھا اور اب اسے ایک جگہ اکٹھا کرنے کا مرحلہ تھا۔ وہ حسب معمول آہستہ آہستہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی دونوں بیٹیاں اور بیٹا کھیت میں آ کر اس کے ہمراہ کام پر شروع ہو گئے۔ فضل الدین نے ان سے کہا آپ لوگ کیوں آ گئے کھیت میں؟ شہر سے گاؤں آئے ہو تو تھوڑا آرام کرنا تھا، اگر کھیت میں آ ہی گئے ہو تو چلو کھیت کی سیر کر لو، ابھی تک آپ کے بابا کے ہاتھوں میں دم ہے۔ تو بچوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا بابا جان ہم چھوٹے تھے تو آپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں تعلیم دلوائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ آپ کے ساتھ کام میں مدد کریں۔ بڑی بیٹی کومل نے کہا میرا PhD کا آخری مرحلہ بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے، اب میں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکی ہوں، آپ اور امی جان کی دعاؤں کی بدولت جلد کوئی اچھی سی ملازمت مل جائے گی۔ تو فضل الدین نے بے اختیار اپنی پیاری بیٹی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹوں کا کام منٹوں میں انجام پانے لگا۔ ایک طرف سے کنول اور بطول گندم کی گٹھیاں اکٹھی کر رہی تھی تو فضل الدین اور شاہد دوسری طرف سے۔ کنول اور بطول بھاگ بھاگ کر گندم کے بنڈل اٹھا کر بڑے ڈھیر پر اکٹھے کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک دونوں میں لڑائی پڑ گئی۔ فضل الدین نے صلاح کے لیے ثالثی کی اور لڑائی کا سبب معلوم کیا تو دونوں نے ایک دوسرے کا شکوہ کیا۔ کنول نے کہا کہ بطول نے میرے سامنے سے گندم کی گٹھیاں اٹھا کر ڈھیر پر پھینکی ہیں، تو بطول نے بھی اپنے شکوے کا اظہار کیا کہ پہلے اس نے میرے سامنے سے گٹھیاں اٹھا کر پھینکی ہیں۔ فضل الدین نے بیچ بچاؤ کیا اور دونوں سے کہا دیکھو بیٹا، آپس میں اتفاق اور محبت سے رہو اور مل کر کام کرو۔ باپ کی نصیحت کا بچوں پر بہت اثر ہوا اور دونوں نے مل کر اتفاق سے گندم کی گٹھیاں اٹھانی شروع کر دیں۔ شاہد نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے دونوں کی لڑائی اور پھر صلح سے خوب لطف اٹھایا۔ کچھ عرصے بعد کنول کی PhD مکمل ہو گئی۔ اس نے ملک بھر کی جامعات کے طلباء و طالبات کے مقابلے میں امتیازی پوزیشن حاصل کی اور اپنی ہی یونیورسٹی میں پروفیسر کی نوکری مل گئی، اور شاہد نے حیاتیاتی سائنس میں ماسٹر کر لیا۔
शाहिद की तकर्री महकमा ज़राअत के तहकीकी अफसर के तौर पर हुई। बच्चों ने तरक्की पाकर फजलदीन का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शाहिद ने ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी लेकर दी और यूं फजलदीन की जान मुशक्क़त से छूट गई। जहां वो सारा काम हाथों से करता था और काफ़ी देर लगती थी, वहीं अब सारा काम मशीनरी के इस्तेमाल से करने लगा। जदीद मशीनों ने घंटों का काम मिनटों में मुमकिन बना दिया। अड़ोस पड़ोस के वही किसान जो फजलदीन पर तानाजनी करते थे, फजलदीन की कामयाबी के गुन गाने लगे। वो सब इसके पास आए, बच्चों की तालीम मुकम्मल कराने और इनकी अच्छी स्केल की नौकरियों की मुबारकबाद दी और कहने लगे, फजलदीन तुम ठीक कहते थे कि तालीम बच्चों का हक और वालिदैन का फ़र्ज़ है। हमने अपने बच्चों को तालीम ना दिलवाकर इनकी हक तलफ़ी ही नहीं की, बल्कि अपने साथ भी जुल्म किया। हम तुम्हें काम बर वक्त मुकम्मल ना करने का ताना देते थे। अब तुम्हारी हालत यकसर बदल गई। तुम्हारे पास जदीद तरीन ज़राअती मशीनरी है, जबकि हम इसी पुराने फरसोदा निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं। हमें ना सिर्फ शर्मिंदगी होगी बल्कि अपने ऊपर अफसोस भी। फजलदीन ने इस मौका पर भी फ़ख्र ना किया, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हुए कहा, भाइयों इसमें मेरा कमाल नहीं, सब कुदरत की मेहरबानी है। मेरा ये ईमान है कि जो कुदरत किसान को हल चलाने से लेकर बीज बोने और फिर फसल तैयार होने तक मायूस नहीं करती, बच्चे भी हमारी फसल की मानिंद हैं। जब इनको सही नशोनुमा और देखभाल मिलेगी तो ज़रूर कामयाब होंगे। आप लोगों के महज अफसोस से बात नहीं बनेगी, बल्कि आइंदा के लिए हमारी मिसाल अपनाकर अपने बच्चों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। वो वक्त दूर नहीं जब कामयाबी आप लोगों के कदम चूमेगी। तमाम किसानों ने फजलदीन की बातों से तरगीब हासिल की और तहिया कर लिया कि वो बच्चों को ज़रूर तालीम हासिल करवाएंगे। इनके पुरुम्मीद और रोशन चेहरे देखकर फजलदीन की आंखों में तशक्कुर और खुशी के आंसू आ गए। ज़ैनब का भी खुशी से चेहरा चमक उठा। अब वो मंजिल आ गई थी जिसके लिए इसने अपने शोहर के साथ मिलकर मेहनत की थी। दोनों मियाँ बीवी बच्चों की शानदार कामयाबी पर अल्लाह तबारक तआला का शुक्र बजा लाए। कंवल, बतूल और शाहिद ने अपनी कामयाबी अपने माँ बाप के नाम कर दी। बकौल इनके माँ बाप की गोद वो अव्वलीन दरसगाह थी जिससे उन्होंने सीखने का आगाज़ किया। सारे ख़ानदान की शबाना रोज़ मेहनत और सच्ची लगन का अंजाम भी शानदार हुआ। बच्चे एक फसल की मानिंद होते हैं। अगर इनको रिज़्क़ हलाल की खाद दी जाए, मोहब्बत और शफ़क़त से देखभाल की जाए तो ये फसल कभी मायूस नहीं करती। अच्छी नशोनुमा वाली ये फसल जब पकती है तो इस पर दुनियावी और उखरवी कामयाबियों का फल लगता है। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।